خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم و حاضرین مکرم، آج ہم آپ کو حسد کی اقسام بتائیں گے کہ حسد کے کتنے درجے ہیں، کتنے درجے کا حسد ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے تاکہ جب ہمارے سامنے ایک بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں 3 درجے حسد کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہر ایک یہ میری بات سن کر اپنا اپنا محاسبہ کر لیں۔ جس کے اندر جس درجے کا حسد پایا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس درجے کا علاج بھی موجود ہے، تاکہ ہم اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور تاکہ ہمارے اعمال ان بد اعمالیوں کی وجہ سے برباد نہ ہو جائیں۔ سامعین محترم، حسد کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس گاڑی کیوں اس کو مل گئی، یہ اس کو اچھا گھر کیوں مل گیا، بس اتنے درجے کا اس کو خیال آتا ہے۔ دوسری قسم حسد کی یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ کسی کے پاس اللہ کی نعمت دے کر دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کیوں نہیں جاتی، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، ختم کیوں نہیں ہو جاتی یہ نعمت اس کے پاس، یہ مکان جس سے ختم کیوں نہیں ہو جاتا، یہ عہدہ اس کا ختم کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے نہ ملے، یہ گاڑی مجھے ملے یا نہ ملے کوئی پرواہ، لیکن اس کے بعد نہیں رہنی چاہیے، یہ مکان مجھے ملے نہ ملے اور اس کے بعد یہ مکان نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دوسری قسم کا حسد ہے۔ تیسری قسم کا حسد جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی کے دل میں جب کسی کے بارے میں حسد ہو جاتا ہے پھر وہ جا کے اس کا تذکرہ لوگوں سے کرتا ہے، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں دیکھو جی اس قابل تو نہیں تھا، اس کے بعد ایسا مکان ہونا چاہیے، اس کی اتنی حیثیت تو نہیں تھی کہ ایسی گاڑی میں یہ بیٹھے، فلاں اب دیکھو نا جی یہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کر آ گیا، اس نے یہ گاڑی لے لی، پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس پیسے آ گئے، فلاں پلاٹ لے لیے، فلاں زمین لے لی۔ وہ ایسے تذکرے لوگوں میں جا کے کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اب یہ 3 قسم کے ہو گئے حسد۔ پہلا صرف خیال آیا، دوسرا نعمت چھن جانے کا جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد جو اللہ کی نعمت ہے یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ لوگوں میں جا کے اس کے تذکرے کرنا، غیبتیں کرنا، بدگمانیاں کرنا، لوگوں کے اندر اس کی برائیاں بیان کرنا، یعنی کوئی کمزوری دیکھ لی لوگوں میں جا کے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے، لگتا تو بڑا شریف ہے اور اس کے کام دیکھو کیسے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں حسد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ 3 قسم کا حسد ہو گیا، یہ 3 درجے ہو گئے حسد کے۔ اب اس کا علاج، پہلے 2 درجوں کا علاج یہ ہے کہ جس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے بعد یہ نعمت کیوں موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو سلوک کے امام گزرے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ دل میں یہ خیال آ جائے تو آدمی فوراً استغفار پڑھے، یا اللہ تو مجھے معاف کر، کیونکہ یہ غیر اختیاری طور پر یہ بات آتی ہے، فوراً استغفار کرے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایسے مجھے سوچنا نہیں چاہیے تھا، میں نے کیوں میرے بھائی کے بارے میں ایسا سوچ لیا۔ اور دوسری قسم جو حسد کی ہے، دوسرا جو درجہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو فرمایا یہ جب خیال پیدا ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی فوراً اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنا شروع کر دے، اے اللہ تو نے اس کو گاڑی دی ہے، چھوٹی گاڑی ہے تو اس کو بڑی گاڑی دے دے، اے اللہ آپ نے اس کو مکان دیا ہے، اے اللہ تو اس کو اور بڑا مکان دے دے، اے اللہ یہ جس عہدے بے فائد ہے اس سے بڑا اس کو عطا فرما دے، اے اللہ یہ جو زمینیں ہیں اس کے بعد ان سے زیادہ زمینیں اس کو عطا فرما دے۔ یعنی اپنے بھائی کے حق میں فوراً دعائیں کرنا شروع کر دے تو یہ حسد کی اس مہلک بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب جو تیسری چیز ہے، قسم ہے تیسری حسد کی، کہ لوگوں میں جا کے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، غیبت ایک اللہ کا عنوان ہے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا،
اور بدگمانی کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کے اندر جا کر ان کے خلاف کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کہاں سے پیسہ آ گیا، کہاں سے گاڑی آ گئی، کہاں سے زمینیں آ گئی، ایسی باتیں کرنا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری حسد کی قسم کا علاج جو لوگوں میں جا کے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، فرمایا یہ شخص اب لوگوں میں جا کے اس کی تعریفیں بیان، ان کی صفات بیان کرے۔ اس لیے انسان اتنا کمزور ہے، انسان کے اندر اگر 199 صفات ہوں اور ایک کمزوری ہو، اس کو 99 کمزوریوں صفات پہ پردہ نظر آتا ہے اور ایک صفات اس کو واضح نظر آتی ہے، ایک کمزوری واضح نظر آتی ہے اور 99 صفات پہ پردہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک کمزوری کو پورے عوام کے اندر اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ انتہائی بری بات ہے، انتہائی غلط حرکت ہے، ہمیں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری مہلک بیماری سے بچنے کے لیے اس شخص کے جس کی آپ نے غیبت کی، بدگمانیاں کی، جس کی برائیاں بیان کی، لوگوں میں جا کے ان کی صفات کو بیان کرے۔ ماشاءاللہ ان کے اندر اللہ نے تقوی کی صفت دی، توکل کی صفت دی، ان کو اللہ نے اپنے غیب کی خزانوں سے دینے کی، ان کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرے تاکہ لوگوں کے اندر جو بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں یا جو برائیاں کر کر کے لوگوں کے دل متنفر ہو چکے ہیں، وہ تنفر بھی ختم ہو، برائیاں بھی ختم ہو اور ان کے لوگوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو، تو پھر جا کر کے ہماری حفاظت ہوگی۔ اس لیے یہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ابھی ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اگر ہم ابھی محاسبہ نہ کر سکے، مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ کرنے والے آ ہی جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، محفوظ کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ اللہ جل شانہ نے جو میرے آپ کے لیے انعامات تیار رکھے، اللہ ہمیں ان سے سرفراز فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔